جب تک میں ان دونوں کو ان کے انجام تک نہیں پہنچا دوں گا میں سکون کا سانس نہیں لوں گا، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں دور جاتی ہوئی سیاہ رنگ کی ہونڈا سویک پر جمی ہوئی تھیں جو سڑک پر موجود دوسری گاڑیوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی تیزی سے بھاگتی جا رہی تھی۔ تم بے فکر رہو، اب یہ میرے ہاتھوں سے نہیں نکل سکیں گے۔ ان کی کار 2 سلنڈر ہے جبکہ میری کار 3 سلنڈر ہے۔ میں جلد ہی ان کے نزدیک پہنچ جاؤں گا، صفدر نے کہا۔ وہ بھی کار کو سڑک پر موجود دوسری گاڑیوں سے بچاتا ہوا اور دائیں بائیں لہراتا ہوا سیاہ کار کے پیچھے دوڑائے لیے جا رہا تھا۔ آگے جا کر جیسے سڑک دائیں طرف مڑی، راستہ مزید صاف ہو گیا اور راستہ صاف ہوتے ہی سیاہ کار والے نے کار کی رفتار میں نمایاں اضافہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر صفدر بھی کار دوڑاتا ہوا اس سڑک پر آیا اور اس نے بھی کار کی رفتار میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ سیاہ کار کی رفتار راستہ صاف ہوتے ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس کار نے سامنے سے آنے اور جانے والی کاروں کو اوورٹیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ صفدر بھی اس کار کا مناسب فاصلہ رکھ کر تعاقب کر رہا تھا اور وہ کسی بھی طرح سیاہ کار کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ سیاہ کار والوں کو کسی مناسب جگہ جا کر گھیرنا چاہتا تھا۔ سیاہ کار مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی مضافات کی طرف جانے والی سڑک کی جانب مڑ گئی تو صفدر نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس سڑک پر ٹریفک نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سیاہ کار والے نے اس سڑک پر آتے ہی کار کی رفتار انتہائی حد تک بڑھا دی تھی اور اب سیاہ کار سڑک پر اس تیزی سے دوڑ رہی تھی جیسے کار کے بجائے فائٹر طیارہ سڑک پر دوڑ رہا ہو۔ صفدر نے بھی اپنی کار کی رفتار خطرناک حد تک بڑھا دی تھی۔ مضافات کی طرف جانے والی سڑک دائیں بائیں مڑتی ہوئی جا رہی تھی اور تقریباً 10 کلومیٹر کے بعد پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ آگے جاتے ہی سڑک یکطرف متوازی ہو گئی اور متوازی سڑک پر آتے ہی سیاہ کار والے نے اپنی کار کو جیسے ہوا میں ہی اڑانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی کار واقعی کسی جیٹ طیارے کی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ صفدر کی کار سیاہ کار سے تقریباً 500 فٹ پیچھے تھی۔ تنویر سیٹ پر بار بار بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو اور وہ کار سے باہر جا کر اور کسی دیو کی طرح اڑ کر سیاہ کار کو ہی دبوچ لے۔ اور تیز کرو اور تیز، انہیں گھیرنے کے لیے اس سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی، تنویر نے چیختے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، صفدر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا اور اس نے گیئر بدل کر سپیڈ پیڈل پر پیر کا دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ کار کی سپیڈ بڑھتے ہی سیاہ کار اور صفدر کی کار کا درمیانی فاصلہ بتدریج کم ہونا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تنویر نے فوراً اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور اس نے اپنی جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ اس نے دوسری جیب سے مشین پسٹل کا میگزین نکال کر اسے مشین پسٹل میں ایڈجسٹ کیا اور پھر اس نے اٹھ کر اپنا آدھا جسم ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے فرنٹ سے باہر نکال لیا۔ اس نے مشین پسٹل دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ گڈ کار کے ٹائروں کو نشانہ بناؤ، صفدر نے چیختے ہوئے کہا۔ تنویر چند لمحے انتظار کرتا رہا۔ صفدر کی کار اور سیاہ کار کا درمیانی فاصلہ جیسے ہی مزید کم ہوا، اس نے اچانک کار کے ٹائروں کا نشانہ لیتے ہوئے مشین پسٹل سے فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ مول یکطرف مشین پسٹل کی تیز ریٹ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ چونکہ تنویر نے اپنا جسم متوازن رکھا ہوا تھا، اس کا نشانہ بھی بے داغ تھا اور درمیانی فاصلہ بھی زیادہ نہیں تھا، اس لیے اس کی چلائی ہوئی گولیاں سیاہ کار کی ٹھیک پچھلے ٹائروں پر پڑیں۔ لیکن یہ دیکھ کر نہ صرف تنویر بلکہ صفدر اور کیپٹن شکیل بھی حیران رہ گئے کہ گولیاں لگنے کے باوجود سیاہ کار کے ٹائر برسٹ نہیں ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کار کے ٹائر بھی بم اور فائر پروف تھے۔ تنویر نے ایک بار پھر ٹائروں پر برسٹ مارا لیکن ٹائروں کو کچھ نہ ہوا تو اس نے غصے سے کار کے عقب میں فائر کرنا شروع کر دیا۔ گولیاں سیاہ کار کے عقبی حصے اور ونڈ سکرین سے ٹکرا کر اچھڑتی چلی گئیں۔ کوئی فائدہ نہیں، کار بلٹ پروف ہے اور اس پر تمہاری فائرنگ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تنویر نے غصے سے سر جھٹکا اور اچھل کر دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لو، صفدر نے کہا۔ کیوں، سیٹ بیلٹ باندھنے کی کیا ضرورت ہے، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ میں سیاہ کار کو اپنی کار سے اڑانے کی کوشش کروں گا۔ اگر تمہاری سیٹ بیلٹ نہیں بندھی ہوگی تو تم سیٹ سے اچھل کر باہر جا گرو گے یا تمہارا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرا جائے گا اور تم زخمی ہو جاؤ گے، صفدر نے کہا تو تنویر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اپنی سیٹ بیلٹ باندھنی شروع کر دی۔ اب سنبھل کر بیٹھنا، صفدر نے کہا، ساتھ ہی اس نے اچانک سپیڈ پیڈل پر تھوڑا سا دباؤ کم کیا۔ سپیڈ کم ہوتے ہی سیاہ کار تھوڑا سا آگے بڑھی ہوگی کہ اچانک صفدر نے گیئر بدل کر یکطرف سپیڈ پیڈل پر پوری قوت سے دباؤ ڈال دیا۔ کار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور کار کے اگلے ٹائر ہوا میں اٹھ گئے۔ دوسرے لمحے کار کسی جیٹ طیارے کی طرح سڑک سے اڑتی ہوئی بجلی کی سی تیزی سے سیاہ کار کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ سیاہ کار والے کچھ سمجھتے، صفدر کی کار کا بمپر پوری قوت سے سیاہ کار کی عقبی حصے سے ٹکرا گیا۔
یہ ٹکر اس قدر زوردار تھی کہ سیاہ کار کا ڈرائیور کوشش کے باوجود اپنی کار کنٹرول نہ کر سکا تھا۔ ٹکر کھاتے اس کی کار ترچھی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسی کار سیدھی کرتا، صفدر نے اسی انداز میں سیاہ کار کی سائڈ پر ٹکر مار دی۔ اس بار ٹکر پہلی ٹکر سے کہیں زیادہ شدید تھی اور سیاہ کار چونکہ قدرے ترچھی تھی، اس لیے جیسے ہی صفدر نے ٹکر ماری، سیاہ کار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کی ایک سائڈ اوپر اٹھ گئی۔ صفدر نے ایک بار پھر ٹکر ماری تو اس بار سیاہ کار سائڈ کی طرف پلٹی اور پھر سڑک پر تیزی سے پلٹیاں کھاتی چلی گئی۔ صفدر نے کار کو پلٹیاں کھاتے دیکھ کر کار کی رفتار کنٹرول کی اور پلٹیاں کھاتی ہوئی کار کے ساتھ ساتھ کار دوڑاتا لے گیا۔ سیاہ کار بری طرح سے الٹی پلٹتی ہوئی سائڈ کی طرف گئی۔ اسی لمحے صفدر نے ایک بار پھر کار کی رفتار بڑھائی اور اس نے سیاہ کار کو ایک زوردار ٹکر ماری۔ اس بار سیاہ کار سڑک سے اچھلی اور ہوا میں رول ہوتی ہوئی سائڈ میں موجود میدانی حصے میں جا گری۔ سیاہ کار میدان میں گر کر بھی دور تک پلٹیاں کھاتی چلی گئی۔ سیاہ کار کو میدان میں گرتے دیکھ کر صفدر نے فوراً کار کو بریک لگا دیے۔ جیسے ہی اس کی کار رکی، تنویر اور کیپٹن شکیل نے فوراً سیٹ بیلٹس کھولیں اور پھر وہ کار کے دروازے کھول کر تیزی سے کار سے نکل کر میدان میں گری ہوئی سیاہ کار کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ سیاہ کار دور جا کر رک گئی تھی اور وہ الٹی پڑی تھی۔ تنویر اور کیپٹن شکیل نے کار کی طرف بھاگتے ہوئے اپنی مشین پسٹل نکال کر ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ چند ہی لمحوں میں وہ الٹی ہوئی سیاہ کار کے نزدیک پہنچ گئے۔ الٹی ہوئی سیاہ کار کے اگلے دروازے کھل گئے تھے اور کار سے سیاہ فام اور سفید فام گھسیٹتے ہوئے انداز میں کار سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خبردار، وہیں رک جاؤ ورنہ بھون کر رکھ دیں گے، تنویر نے چیختے ہوئے کہا تو بائیں طرف سے نکلنے والا سیاہ فام وہیں رک گیا۔ اس نے سر اٹھا کر تنویر کی جانب دیکھا اور پھر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ دوسری طرف کیپٹن شکیل نے سیاہ فام کو کور کر لیا تھا۔ ہمیں کار سے باہر تو آنے دو، سفید فام نے تنویر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، نکلو باہر، تنویر نے غرا کر کہا تو سفید فام ہاتھوں کے بل رینگتا ہوا کار سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور یوں ہاتھ جھاڑنے لگا جیسے کار کے اس بری طرح سے ٹکر کھانے اور کار کے سڑک اور میدان میں الٹنے پلٹنے کے باوجود اسے کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو۔ دوسری طرف سیاہ فام بھی کار سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے جسم پر بھی زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اسے یہاں لے آؤ کیپٹن شکیل، صفدر نے بھاگ کر ان کی طرف آتے ہوئے کہا۔ وہ بھی کار سے نکل کر اپنا مشین پسٹل لے کر الٹی ہوئی سیاہ کار کے پاس آ گیا تھا۔ چلو، کیپٹن شکیل نے سیاہ فام سے مخاطب ہو کر غراہٹ بھرے لہجے میں کہا تو سیاہ فام نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا وہ اس طرف آ گیا جہاں اس کی سفید فام ساتھی کھڑا تھا۔ ان دونوں کے رنگ جدا جدا تھے لیکن ان کی شکلیں آپس میں بے حد مشابہت رکھتی تھیں اور ان کے قد کاٹ بھی ایک جیسے دکھائی دے رہے تھے۔ کیپٹن شکیل کے کہنے پر سیاہ فام اپنے سفید فام ساتھی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ان کے سامنے 3 مشین پسٹل تھے لیکن اس کے باوجود حیرت انگیز طور پر وہ بے حد مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے چہروں پر معمولی سا بھی تردد نہیں تھا۔ تو تم ہو ایکشن ایجنٹس ٹیرم اور جیرم، صفدر نے ان دونوں کی جانب دیکھ کر غراتے ہوئے کہا۔ ٹیرم جیرم کون ہے یہ؟ سیاہ فام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ زیادہ انجان بننے کی کوشش مت کرو، یہ بتاؤ کہ تم نے پرل پیلس میں بم بلاسٹ کیوں کیا تھا؟ کیپٹن شکیل نے ان کی جانب غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ دھماکہ؟ ارے وہ بم بلاسٹ کا دھماکہ تھا، ہم تو سمجھے تھے کہ کسی شرارتی بچے نے پٹاخے چلائے ہوں گے، سفید فام نے بڑے شوق لہجے میں کہا۔ وہ شرارتی تم ہی تھے، تم نے ہی پرل پیلس کے علاقے میں دھماکہ کیا اور وہاں سینکڑوں بے گناہ انسانوں کی جانیں لی ہیں۔ بولو، کیوں کیا ہے تم نے ایسا؟ صفدر نے غرا کر پوچھا۔ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، کیوں سیاہ طوفان؟ سفید فام نے بڑی بے نیازی سے اپنے سیاہ فام ساتھی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں سرخ طوفان، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم بھلا کیوں کریں گے دھماکہ؟ ہم تو وہاں سیر سپاٹا کرنے کے لیے گئے تھے، اچانک پٹاخہ سا چلا تو ہم وہاں سے نکل آئے۔ لیکن یہ ہیں کون اور انہوں نے ہماری کار کو ٹکرے مار کر الٹایا کیوں ہے؟ ان میں سے یہ شخص ہماری کار پر فائرنگ بھی کر رہا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ ہم نے کار کے اندرونی حفاظتی بلاک سسٹم آن کر رکھا تھا جس کی موجودگی میں ہماری عام کار بھی بلٹ پروف بن گئی تھی، ورنہ شاید دھماکے سے ہماری کار بھی تباہ ہو جاتی۔ اور جس طرح سے انہوں نے ہماری کار کو ٹکرے مار کر الٹایا ہے، اس طرح میری ٹانگیں ٹوٹ سکتی تھیں اور تمہاری ناک کی ہڈی، سیاہ فام نے کہا۔ ہونہا تو تم نے کار میں کوئی حفاظتی سسٹم لگا رکھا تھا جس کی وجہ سے تمہاری کار دھماکے سے بھی محفوظ رہی تھی اور آگ سے بھی، اور ہماری فائرنگ کا بھی تمہاری کار پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کون سا حفاظتی سسٹم لگا رکھا ہے تم نے کہ اس کار کے ٹائر بھی فائرنگ کے باوجود برسٹ نہیں ہوئے تھے؟ کیپٹن شکیل نے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہم کیوں بتائیں گے، ہم نے ڈبل ڈی بلاکنگ ریس سسٹم آن کر رکھا تھا،
سیاہ فام نے بڑی معصومیت سے کہا تو کیپٹن شکیل نے بے اختیار اونٹ کھینچ لیے۔ بتاؤ تم دونوں میں سے ٹیرم کون اور جیرم کون ہے؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، یہ تو شاید ہمارے باپ اور داداؤں کے نام بھی نہیں ہیں۔ میرا نام سیاہ طوفان ہے اور یہ میرا بھائی سرخ طوفان ہے، سیاہ فام نے کہا، اور ان دونوں کے چہروں پر موجود اطمینان دیکھ کر صفدر اور کیپٹن شکیل کو الجھن سی ہو رہی تھی۔ 3 مشین پسٹلوں کے سامنے ہونے کے باوجود وہ انتہائی لاپرواہ دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے چہروں پر معمولی سا بھی تردد نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ تم دونوں بہت زیادہ مطمئن دکھائی دے رہے ہو۔ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ صفدر نے انہیں تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، ہم ہمیشہ مطمئن ہی رہتے ہیں۔ رہی بات تم سے بچ کر نکلنے کی تو یہ ہمارے لیے کون سی مشکل بات ہے، ہم چاہیں تو ابھی تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل سکتے ہیں۔ سیاہ فام نے مسکرا کر کہا، جو خود کو سیاہ طوفان کہہ رہا تھا، میرے لیے تو تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، میں چاہوں تو ایک لمحے میں تمہارے سامنے سے اڑن چھو ہو سکتا ہوں۔ سفید فام نے کہا، جیسے سفید فام نے سرخ طوفان کہا تھا، ہونا تم دونوں نے جیسے ہی ایسی حرکت کی میں تم دونوں کو اسی وقت ہلاک کر دوں گا۔ تنویر نے اڑا کر کہا، تم شاید ہمیں ان مشین پسٹل سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ بچوں کا کھلونا نہیں ہے جسے تم چلا سکو، پہلے سے چلانا سیکھو پھر ہم سے ایسی بات کرنا، سیاہ فام نے منہ بنا کر کہا، اور اس کی بات سن کر تنویر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان دونوں پر برسٹ مار دے اور انہیں ہلاک کر دے، لیکن صفدر اسے کول مائنڈ ہونے کا اشارہ کیا تو وہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ تم دونوں اس وقت ہماری حراست میں ہو، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم خود کو ہمارے حوالے کر دو، صفدر نے بڑے نارمل لہجے میں کہا۔ ایسا سوچنا بھی نہیں، ہم آزاد پرندے ہیں اور ہم آزاد فضاؤں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، کوئی ہمیں قید کرے یا ہمارے پر کاٹے ایسا نہیں ہو سکتا، سیاہ طوفان نے کہا۔ تو پھر سن لو، ہم تمہارے پر بھی کاٹیں گے اور تمہیں پنجرے میں بھی قید کریں گے، اگر ہمت ہے تو ہماری قید سے نکل کر اور اڑ کر دکھاؤ۔ تنویر نے گرج کر کہا، کیوں بھائی سرخ طوفان، کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کیا یہ ہمارے پر کاٹ کر ہمیں قید کر سکتا ہے؟ سیاہ طوفان نے سرخ طوفان کی جانب دیکھتے ہوئے معصوم سے لہجے میں کہا، کچھ لوگوں کو دن میں بھی خواب دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی باتوں کو برا نہیں منانا چاہیے، سرخ طوفان اسی اطمینان سے کہا، اور تنویر کھول کر رہ گیا، اب اگر تم میں سے کسی نے کوئی بات کی تو میں تمہیں گولیاں مار دوں گا۔ تنویر نے اڑاتے ہوئے کہا، پھر وہی بات، میں نے کہا ہے نا یہ بچوں کا کھلونا نہیں ہے، پہلے جا کر اسے چلانا سیکھو پھر ہمیں ڈرانے والی ایسی کوئی بات کرنا، سیاہ طوفان نے ہنستے ہوئے کہا، اور اب تو جیسے تنویر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اس نے صفدر اور کیپٹن شکیل کی موجودگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اچانک مشین پسٹل سیاہ طوفان اور سرخ طوفان پر فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ ماحول یکطرف مشین پسٹل کی ریٹ ریٹ اور انسانی چونکوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ کرنل ڈیریمن کو جاتے دیکھ کر عمران نے آنکھیں بند کر لی تھیں، اس کے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھیں، سرخ مکھیاں بدستور اسے ڈنک مارے ہوئے اس کا خون چوس رہی تھیں، اور عمران خود کو حرکت میں لانے کی سوچ رہا تھا۔ دماغ پر زور ڈالتے ہی اچانک